بسم اللہ الرحمن الرحیم. These two verses are magical. I cannot explain in words. یہ آیات عزت کا تاج پہنا دیتی ہیں اینڈ اپنے پڑھنے والوں کو. یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے. پلیز ڈو ریسائٹ دس ٹو آیاتس اینڈ ریممبر می ان یور پریئرس. شکریہ. بہت امیزنگ آیات ہیں اور میں ان کو ہر نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھتی ہوں. الحمدللہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے. جب سے میں نے اس کو شروع کیا ہوا ہے آئی فیل نورانی مخلوق ابو می ایوری ٹائم دے ٹیک کیئر آف می. اس کو میں نے پڑھنے سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور وہ بہت شفیق اور مہربان ہے میرے ساتھ اور میرے حالات اچانک سے بدلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. آپ وظیفہ فور حاجت چینل دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. آج کے اس دور میں اگر ہم جو ہے بات کریں تو یہ مہنگائی کا دور ہے. اس مہنگائی نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے. اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے, ٹیکسز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے, قرضے لے کر لوگ پھنس چکے ہیں. عیاشی تو اب دور کی ہماری سوچ ہے کہ اب کوئی بندہ عیاشی کر لے. اس وقت ایک آدمی کا اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنا ہی محال ہوتا جا رہا ہے. حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن مجید میں اس تمام مسائل کا, یہ جو مسائل میں نے اوپر ذکر کیے ہیں بلکہ ان میں اور بڑھا دیجئے, تو اس کا حل موجود ہے. سورہ توبہ کی جو آیات ہیں, جو 2 آیات ہیں 128 اور 129, معجزاتی طور پر اثر رکھتی ہیں اگر ان کو اجازت کے ساتھ ایک مخصوص تعداد میں پڑھا جائے. تو یہ سمجھیں یہ وہ سیلاب بن جاتی ہیں جو آپ کے رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں, چاہے وہ دولت کا اصول ہو, امیر ہونا ہو, نوکری کا مسئلہ ہو, رزق میں برکت کا مسئلہ ہو, کاروبار میں ترقی کا مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, رزق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو, ان سب مسائل کو بہا کر لے جاتی ہیں. یہ 2 قرآنی آیت فقط آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی. ان آیات کا معجزہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ ان 2 آیات کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں, ان آیات کے موکلات آپ پر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو خود پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہونے لگے ہیں. کہیں نہ کہیں سے رزق کا وسیلہ بنتا چلا جا رہا ہے, رزق آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا وسیلہ بن رہا ہے اور پیسے آ رہے ہیں. جیسے ہی آپ ان آیات کو ایک خاص تکرار سے پڑھتے ہیں تو ایک نورانی مخلوق جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے ارد گرد. میں آپ کو 1-2 لوگوں کی جو ہے ریکارڈنگ بھی سناؤں گی جنہوں نے وائس ریکارڈنگ مطلب فون کر کے بتایا تو ان کی ریکارڈنگ جو ہے سیو کری گئی, اور میسیجز کے بھی اسکرین شاٹ آپ کو میں دکھاؤں گی کہ انہوں نے اس عمل کے حوالے سے, اس نورانی مخلوق کے حوالے سے کیا بتایا ہے. جن لوگوں کو اجازت دی گئی, یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں, ان لوگوں نے خود مشاہدہ کیا ان نورانی مخلوق کا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کمرے میں بہت ہی شفیق اور مہربان کوئی مخلوق موجود ہے. اور حد تو یہ ہے کہ وہ ہم کو تسلی دیتی ہے. ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں تسلی ملتی ہے کہ اب ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو رزق یا پریشانی ہماری دور ہو جائے گی. اس کی طرف سے ہم کو تسلی ملتی ہے کہ رزق کے حوالے سے تم پریشان نہ ہو, اللہ بے پناہ رزق دینے والا ہے, اس نے بے پناہ رزق اتارا ہے, تم کو بھی تمہارا حصہ ضرور ملے گا. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کا مشاہدہ ہے جو آپ مطلب جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اجازت لے کر, اجازت کے ساتھ, اور انہوں نے تجربہ کیا ہے. اور اب یقین مانے بہت سارے لوگوں نے جو ہے بتایا ہے, لیکن میں نے خاص سلیکٹیو جو ہے اسکرین شاٹس وغیرہ لیے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے. ان میں سے ایک میرے بھائی ہیں, انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ میرے دوست نے مجھ کو یہ وظیفہ بتایا تھا تو میں نے اب کرنا شروع کیا ہے, لیکن اس کی یہ حالت یہ ہے کہ اب وہ ملینئر بن چکا ہے, یعنی کہ کروڑ پتی بن چکا ہے فقط اس عمل کا پورا مکمل کرنے کے بعد. اس کو خود نہیں پتا کہ اس کے پاس رزق کیسے کھنچتا چلا آ رہا ہے. ایک میگنیٹک پاور اس کے پاس سمجھے آ چکی ہے جس سے رزق جو ہے کھنچتا چلا آ رہا ہے. تو میں آپ کو اسکرین شاٹ دوں گی تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. عمل کی طرف آنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اس عمل کی اجازت آپ کو خود بخود اس وقت ملے گی جب
مطلب آپ اجازت آپ کو یہ عمل کے ساتھ، یہ عمل آپ کو اجازت کے ساتھ کرنا، اور یہ اجازت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ دوسرے ضرورت مند لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. جتنا ہو سکے اس کو آپ شیئر کریں گے تو آپ کو پھر خود بخود اجازت مل جائے گی. بغیر اجازت کے ایسے عمل جن کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے نہیں کر سکتے آپ لوگ، پابندی ہوتی ہے، منع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجازت لینے کے لیے یہ شیئر کرنے کی شرط اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اکثر لوگوں میں جو ہے انسان، آپ کو پتہ ہے فطرتاً خود غرض پیدا ہوا ہے، لالچی پیدا ہوا ہے. جب اس کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو یہی چاہتا ہے کہ بھائی میں ان کو کیوں بتاؤں، میں ان سے آگے تو کہیں میرے سے زیادہ اچھا نہ کر لیں، میرے سے آگے نہ نکل جائیں. اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھتا ہے. صرف ایک اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو آگے تک بڑھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار اگر مجھے فائدہ ہوا ہے تو میرے بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، ان کو بھی کچھ فائدہ ہو، یہ بھی اس مشکل سے نکلے. تو یہ اس کی شرط اسی لیے رکھی گئی ہے. جو میرے بھائی وغیرہ جو ایسے نہیں ہیں اور جو بہت میرے بھائی بہن اچھے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ جس چیز سے ان کو فائدہ ہوا دوسروں کو بھی ہو، تو یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی بات. وہ تو میرے نہ کہنے پر، میرے کہے بغیر بھی اس کو شیئر کریں گے. لیکن یہ شرط اجازت کی ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ جب تک وہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر نہیں کر دیتے ان کو اجازت نہیں ملے گی. اور جب وہ شیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کو اجازت مل جائے گی اور پھر وہ اس عمل کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرا کریں. لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ چینل اور اس کی ویڈیو پسند آ رہی ہیں، تو پھر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آگے پروموٹ ہوتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گانے بجانے والے، فلموں اور ڈراموں کے چینلز کو کتنے لائک ملتے ہیں، تو وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. تو ہم اپنے اسلامک جو ہے قرآنی اس طرح کے چینلز کو کیوں نہ آگے کریں. ایک لائک بٹن دبانے میں صرف آپ کے جو ہے ہاف سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں آپ کو عمل شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ جب یہ وظیفہ دیکھ لیں اور آپ کا عمل کرنے کا ارادہ ہو، تو ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اب آپ جو ہے عمل کرنے جا رہے ہیں اور میری بھی نالج میں آ جائے. تو میں آپ کے لیے خصوصی طور پہ دعا کروں کہ جو بھی میرا بہن و بھائی اب اس عمل کو کرنے جا رہا ہے، پروردگار اس کو کامیابی عطا کرے. عمل کی طرف آئیے، غور سے سنیے ویڈیو کو، جو ہے 1 سے 2 بار ضرور دیکھا کریں، کیونکہ بہت سارے میرے پرانے کچھ وظائف ہیں ان کے کمنٹس اب آ رہے ہیں، جنہوں نے اب دیکھے ہوں گے تو وہ بار بار جو ہے کچھ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے، کیا نہیں ہے، اور کتنے دن. تو ویڈیو کو 1 سے 2 دفعہ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے ویڈیو کو میں ہر بات جو ہے کلیئر کر دوں، کوئی بھی چیز نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو میری آپ سے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ 2 سے 3 دفعہ ضرور دیکھا کریں. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ عمل جو ہے 61 ڈیز کا ہے. نہ گھبرائیے نہیں، ہے عمل 61 ڈیز کا، لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں، زبان دے رہی ہوں کہ جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، اثرات آپ کے سامنے 1 ہفتے کے اندر ہی آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جو ہیں مطلب قبول ہونا شروع ہو گئے ہیں، میرا وظیفہ قبول ہونا شروع ہوا ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے. عمل شروع ہوتے ہی آپ کو اثرات نظر آنے لگیں گے، آپ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے آپ کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس عمل سے میرا جو ہے کام بن رہا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے. بس 61 دن آپ کو لیکن مکمل کرنے ہیں، پھر آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے. خواتین کے حوالے سے ان کے اپنے مخصوص ایام میں میری بہنیں جو ہیں اس کو نہیں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لیں. 61 ڈیز تو میں نے تقریباً سب چیزیں ہی مکمل کری ہیں. عمل جو ہے آپ کو وضو کے ساتھ ہی کرنا ہے، وضو اس کی لازمی، اجازت کے ساتھ وضو بھی اس کی لازمی شرط ہے. جب بھی آپ اس کو عمل کریں گے وضو کے ساتھ کریں گے. 61 دن کا عمل ہے. اچھا، اس کو جو ہے سب سے پہلے کہ آپ نے اس کو پہلے 11 دن جب آپ نے شروع کیا، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. 11 دن تک آپ کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو شروع کے جو 11 دن ہے، سورہ توبہ کی جو 2 آیات ہیں آخری 128 اور 129، 128 129، آپ کو 101 بار پڑھنی ہے. اول اور آخر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی آپ 3، 5، 7 کتنی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اول آخر درود شریف آپ کو لازم پڑھنا ہے. 11 دن آپ کو 101 کی تعداد مکمل کرنی ہے. 11 دن کے بعد جب آپ کے 11 دن ہوں گے، اس کے بعد سے پھر 12 دن سے 22واں دن، یعنی کہ 12واں دن جب اسٹارٹ ہوگا اس سے لے کر 22ویں دن تک آپ کو 202 دفعہ اس کی تلاوت
کرنی ہوگی. اور پھر 203 سے لے کر 61 ڈے مطلب 23ویں دن سے لے کر 61 ڈیز تک آپ کو جو ہے 303 دفعہ جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت پڑھنی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. درود شریف میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے. 3 5 7 درود ابراہیمی لازمی پڑھیں. درود ابراہیمی اول اور آخر لازمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، عمل کو دوبارہ غور سے سن لیجئے. وضو اس کی لازمی شرط ہے. اجازت لینے کے بعد آپ کو وضو، جب بھی آپ یہ عمل کریں گے ہر بار آپ کو وضو کے ساتھ ہی اس عمل کو کرنا ہے. 11 دن، شروع کے 11 دن تک آپ کو جو ہے 101 دفعہ سورہ توبہ کی 128 اور 129 دونوں آیات کا پڑھنا ہے. اول اور آخر 3 یا 5 یا 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کے 11 دن مکمل ہو جائیں تو جب 12واں دن سٹارٹ ہو تو 12 دن سے لے کر 22 دن تک آپ کو 202 بار اس کی تعداد جو ہے وہ مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 22 دن مکمل ہو جائیں تو 23واں دن جب آپ اس کا سٹارٹ ہوگا اس وقت سے لے کر 61 ڈیز تک جو آپ کا آخری دن ہوگا تو آپ نے 303 بار سورہ توبہ کی یہ 2 آیات، آخری 2 آیات پڑھنی ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے یہ تعداد ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے کرنی ہے. آسانی کے لیے آپ کے جو ہے یہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس کو دن کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے کہ جب بھی آپ سکون کا سانس لیں، سکون سے بیٹھیں، دماغی اور روحانی دونوں طور پہ حاضر اور ناظر ہوں، یعنی کہ موجود ہوں، تب یہ آپ عمل اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. آدھا ایک حصے میں دن کے کر لیں، آدھا ایک حصے میں کر لیں اور آدھا ایک رات کو کر لیں. عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک دن کے اندر سے مکمل کر لینا ہے، یعنی کہ رات کے 12 بجے سے پہلے. تو یہ آپ کا اس طرح سے آسانی رہے گی کیونکہ بہت سارے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ سلو ریڈر ہیں، سلو پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے ان کے لیے آسانی رکھ دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں، ایک ہی ساتھ بیٹھ کے نہیں کر پاتے، تو وہ اس طرح سے بھی عمل کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یقین کامل کے ساتھ بہت کرنا ہے. 101 بار پڑھنا جو ہوتا ہے، جب آرام سے آپ پڑھتے ہیں تو 20 منٹ لگتے ہیں. میرا تجربہ ہے کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے تقریباً 101 دفعہ پڑھنے میں 20 منٹ لگ رہے ہیں، اور میں ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے 101 دفعہ تو میں ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے مکمل کر رہی ہوں. جب میرا 202 کا ٹائم شروع ہوگا تو اس کو میں شاید 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گی. دوپہر کو 101 دفعہ پڑھ لوں گی اور شام کو میں 101 دفعہ پڑھ لوں گی تو میرے 202 کا مکمل ہو جائے گا. اس طرح جب میں 303 کا شروع کروں گی تو اس کو دن میں 3 دفعہ تقسیم کر دوں گی. یہ میرا طریقہ کار ہوگا. کمالات اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ غریب جو ہے یعنی کک پتی ہے وہ لکھ پتی تو لازمی ہوگا، گارنٹی ہے. اور جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی، اور کروڑ پتی جو ہے وہ ارب پتی، اور جو ارب پتی وہ کھرب پتی تو لازمی بن جائے گا. آپ ویڈیوز میں بہت سارے اسکرین شاٹس دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلی ہیں. یہ بس چلہ مکمل آپ کو کرنا ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ. یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور ہے. خاص طور سے میری بہنیں جو ہیں بچوں والی جو ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں والی، وہ ذرا سا ان کا دماغ انہیں کی طرف ہوتا ہے. جس طرح نماز میں ہم لوگ اکثر ڈنڈی مار لیتے ہیں تو وظیفوں میں اس طرح کی ڈنڈیاں نہیں مارا کریں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے ارد گرد آپ کو نورانی مخلوق جس کا ذکر میں نے ابھی کرا بھی تھا تو آپ کو مشاہدہ ہوا. کچھ لوگوں کو مشاہدہ ہوا ہے، ان کو نظر بھی آئی ہیں، اور کچھ لوگوں کو صرف احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے آس پاس کوئی ہے اور آگے بیٹھا ہے. لیکن گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں. ان کے آنے کا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کا وظیفہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے آپ کی مدد آنے والی ہے یا آ چکی ہے. آپ اپنا عمل جاری رکھیں. یہ ان کے آنے کا جو ہے وجہ یہ ہے اور مقصد یہ ہوگا. تو اس لیے بالکل گھبرانا نہیں ہے. مجھے میرا تجربہ لگائیں تو مجھے ابھی پڑھتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ مجھے محسوس ہوا ہے، دیکھا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا تجربہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اور کچھ کا تجربہ ہے کہ ان کو محسوس ہوئے. مجھے محسوس ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے یا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے کمرے میں اور پڑھتا ہے. اور یقین مانے ذرا برابر بھی میرا کوئی دل نہیں گھبراتا، کچھ نہیں ہوتا، اور میں اپنا ریڈنگ جو ہے اس کی کرتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں آیت کو. ٹھیک ہے.
تو آپ نے یہ جو ہے مطلب گھبرانا نہیں ہے، تجربہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی ایک، تاکہ آپ کے ہر طرح سے رہنمائی ہو سکے۔ آپ لوگ بھی ضرور اپنے کمنٹس میں جب یہ پڑھنا شروع کریے گا تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا تجربہ رہا، کمنٹ ضرور کریے گا، شیئر لازمی شرط ہے۔ میں نے پھر بتا دیا ہے کہ اجازت کے لیے یاد رکھیے گا، بغیر اجازت کے آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو مطلب اس کو آگے جو ہے شیئر بھی کریے، لائک بھی کریے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی اپنی بہن کو کر دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔